السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان دس ویک میں ہم شامل کرتے ہیں سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا جائزہ۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرونا کی صورتحال کی۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 43 زندگیوں کے چراغ بجھ گئے، جبکہ ایک ہی دن میں 1927 نئے مریضوں کی تشخیص ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1927 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,52,925، سندھ میں 2,39,935، خیبر پختونخوا میں 64,945، بلوچستان میں 18,715، گلگت بلتستان میں 4,899، اسلام آباد میں 40,629، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,770 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 76,02,380 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,430 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,84,508 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,283 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 43 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,247 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,537، سندھ میں 3,875، خیبر پختونخوا میں 1,826، اسلام آباد میں 463، بلوچستان میں 192، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 252 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے خواہاں، پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے حلف اٹھانے پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے حلف اٹھانے پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے شاہین 3 میزائل کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم سائنسدانوں، انجینئرز، مسلح افواج کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ارنب گوسوامی چیٹ لیک نے بھارتی مکرو منصوبوں کو مزید بے نقاب کیا ہے۔ گوسوامی چیٹ بھارتی ہندتوا طرز حکومت اور میڈیا گٹھ جوڑ کا عکاس ہے۔ بی جے پی نے انتخابات میں کامیابی کے لیے پلوامہ واقعے کو استعمال کیا۔ جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کی پراسرار ہلاکت پر ہندو برادری نے مظاہرہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں نئے قانون میں سول سروسز کو دیگر بھارتی قوانین سے مترادف کیا گیا۔ بھارت کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کے سرعام خلاف ورزی ہے۔ A group of Pakistani Hindu community from all across the country, including the family members of the deceased and the patron-in-chief of Pakistan Hindu Council, called on the foreign minister yesterday. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ترکی، آذربائیجان اور پاکستانی وزرائے خارجہ کی سہ فریقی اجلاس کی میزبانی کی۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ سہ فریقی اجلاس کے لیے پاکستان آئے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان تعلیمی تعاون پر مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو پاکستانی ہم منصب نے نگورنو کاراباخ کی فتح پر مبارکباد دی۔ مودی سرکار نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے 40 سپاہی مروا دیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت 11 پاکستانی ہندوؤں سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کر رہا، جس کے نتیجے میں شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت 11 پاکستانی ہندوؤں سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کر رہا۔ بھارت کے تفصیلات فراہم نہ کرنے سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ہماری کوششوں کے باوجود بھارت سے تعاون نہیں ملا۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفت و شنید کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہندو برادری کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور دفتر خارجہ متاثرہ افراد سے ہر طرح کا تعاون کرے گا۔ ارنب گوسوامی کی گفتگو سے سب پتہ چل گیا۔ بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جعلی مہم چلائی۔ ادھر ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ہر قسم کی آزادی اور تحفظ حاصل ہے۔ بھارت اور دنیا بھر میں اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ اگست سے اب تک متاثرین کے لیے انصاف کے منتظر ہیں۔ ہندو برادری بھارت کی ہائی کمیشن جانا چاہتی ہے۔ بھارتی حکومت ہمارے پیاروں کی باقیات حوالے کرے۔ ظلم ہوا ہے اور ہم اس ظلم کا حساب چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
پاکستان کی حکومت دفتر خارجہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کو انصاف ملے، اور جس دروازے پہ بھی آپ دستک دینا چاہتے ہیں ہمیں آپ اپنے ساتھ پائیں گے، ہر میدان میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی عوامی سطح پر نہیں ہو سکتی، غیر ضروری اور شواہد کے بغیر تبصروں سے گریز کیا جائے۔ فارن فنڈنگ کیس پر ترجمان الیکشن کمیشن مزید کیا تفصیلات بتا رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی عوامی سطح پر نہیں ہو سکتی، غیر ضروری اور شواہد کے بغیر تبصروں سے گریز کیا جائے۔ فارن فنڈنگ کیس پر ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی فارن فنڈنگ کیس میں کارروائی جاری ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی عوامی سطح پر نہیں ہو سکتی، غیر ضروری اور شواہد کے بغیر تبصروں سے گریز کیا جائے۔ اس کیس کی سماعت تمام فریقین کے سامنے ہو رہی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی اپنی جامع سفارشات الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ کمیشن کھلی سماعت میں سفارشات دونوں پارٹیوں کو مہیا کرے گا۔ الیکشن کمیشن بغیر کسی خوف یا دباؤ کے میرٹ پر فیصلہ کرے گا۔ خیال رہے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کی اوپن سماعت ہونی چاہیے۔ چیلنج کرتا ہوں فارن فنڈنگ کیس ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے۔ فارن فنڈنگ کیس میں پارٹی سربراہوں کو بٹھا کر کیس سننا چاہیے۔ سیاسی فنڈ ریزنگ صرف تحریک انصاف نے کی، اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجے گئے ترسیلات زر سے ملک چلتا ہے۔ اداروں کو قانون مضبوط بناتا ہے، جب فیصلے آئیں گے فیصلوں کی طاقت خود بولے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے کہا ہے کہ اب تمام جماعتوں کو پارٹی فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے سنواتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ حکمراں جماعت کے رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز کل جھوٹ بول کر چلتی بنی، اب تمام جماعتوں کو پارٹی فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے، گزشتہ 5 سال کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 19 جماعتوں کو نوٹس جاری کیے۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر آج نوٹسز جاری ہوئے۔ سیاسی جماعتوں نے اثاثوں اور آمدن کے ذرائع بتانے ہیں، یہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ پی ڈی ایم کل اپنی یادداشت الیکشن کمیشن میں جمع کرانا بھول گئی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر پاکستان کی 19 جماعتوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی قدم ہوگا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ کے اندر شفافیت لانے کے لیے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی تحقیقات فوری مکمل ہونی چاہیے۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس پر عمران خان 6 سال سے این آر او پر ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کی جائیں تو عمران خان کا فالودہ نکلے گا۔ پی ٹی آئی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر پرچے کاٹ رہی ہے۔ جب اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو 24 گھنٹے میں ان کی نااہلی ہوگی۔ شہر قائد میں امن شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے، براڈ شیٹ سے جو نکلے گا وہ حزب اختلاف کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سیاست اپنی جگہ، مگر کراچی کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سیاست اپنی جگہ، مگر کراچی کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ عالمی قوتیں سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ براڈ شیٹ سے جو نکلے گا ان کو لپیٹ ملے گا۔ پہلے بھی کہا تھا یہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گے، استعفے دیے گئے، نہ ہی سینٹ انتخابات سے باہر ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج میں جو حشر ان کا ہوا دیکھنے کے قابل تھا۔ جو مرضی کر لیں آپ کو اقتدار نہیں ملے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ پاناما 2 بننے جا رہا ہے۔ مریم نواز بولنے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ براڈ شیٹ کمیٹی کا چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت کو نہ لگائیں تو کیا قیوم ملک کو لگائیں؟ شیخ عظمت سعید نے والیوم 10 پڑھ رکھا ہے۔ میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ آنے والے 2-3 مہینوں میں براڈ شیٹ پاکستان کا پاناما 2 ہوگا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ختم نبوت پر نون لیگ ترمیم لائی، فضل الرحمان نے حمایت کی۔ گولڈن ٹیمپل کا دورہ کرنے والے کیسے مزار قائد پر بول سکتے ہیں؟ عمران خان نے جتنا کشمیر کا کیس لڑا کسی اور نے نہیں لڑا۔
اور میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ختم نبوت کے خلاف ترمیم نون لیگ لائی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا۔ پاکستان میں 2 کورونا ویکسینز کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حکام نے 4 روز تک جاری رہنے والے مشاورتی اجلاس میں کورونا سے بچاؤ کے لیے سائنو فارم نامی چینی کمپنی کی ویکسین کی درآمد کی اجازت دے دی۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں 2 کورونا ویکسینز کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ اسلام آباد میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حکام نے 4 روز تک جاری رہنے والے مشاورتی اجلاس میں کورونا سے بچاؤ کے لیے سائنو فارم نامی چینی کمپنی کی ویکسین کی درآمد کی اجازت دے دی۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ چین کی سائنو فارم ویکسین کی افادیت 79% تک ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ویکسین کی کوالٹی اور سیفٹی کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت نامے کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ سائنو فارم سے قبل آسٹرازینیکا نامی برطانوی کمپنی کی ویکسین کی درآمد کے لیے کراچی کی ایک کمپنی کو اجازت دی گئی تھی۔ مزید خبروں کو بھی پاکستان دس ویک میں شامل کریں گے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔